آج ہم کہاوتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کہاوت کب وجود میں آئی، اس کا مطلب کیا ہے، اسے کیوں بولا جاتا ہے، اور یہ ایک کوزے میں دریا بند کرنے کے برابر یا اس کے مترادف ہوتی ہیں۔ ہمارے محاورے، ہماری کہاوتیں اردو ہندی کے غیر ضروری جھگڑوں سے اب تک محفوظ ہیں۔ یہ ان کی عظمت کا نمایاں ثبوت ہے۔ زبان و ادب میں کہاوتوں کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس میں ہر دل عزیز، عام پسند دانش مندی کا خزانہ، انسانی تجربات کا گوہر یکتا اور پناہ ہے۔ یہ کہاوتیں سینہ بسینہ اور پھر کتابوں کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی رہی ہیں۔ یہ کہاوتیں انسان کی نسلی تاریخ کی اس منزل پر وجود میں آئیں جہاں عوامی گیتوں کو جنم ملا۔ ان کا رشتہ پہیلیوں اور داستانوں سے ملتا ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں میں کہاوتوں کا بہت کچھ سرمایہ موجود ہے، خصوصاً انگریزی زبان میں کہاوتوں کی خاص اہمیت رہی ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں ادب اور خطابات میں کہاوتوں کا استعمال انتہائی بلندی پر تھا۔ چنانچہ ملکہ الزبتھ کے عہد حکومت میں ایک مقرر نے دارالعلوم میں اپنی پوری تقریر صرف کہاوتوں ہی میں کہہ ڈالی۔ اس دور میں کہاوتوں کو کتابوں میں محفوظ رکھنے کا کام بھی نہایت اہتمام سے کیا گیا۔ 1635 کے ایک انگریز ایڈیشن میں 4000 سے زیادہ یونانی اور لاطینی کہاوتیں جمع کی گئیں۔ اس کے بعد نام اور اہل قلم مختلف زبانوں کی کہاوتوں پر کتابیں مرتب کرتے رہے ہیں۔ کہاوت کی تخلیق کی صحیح تاریخ اور اصل مصنف کا نام بتانا تو مشکل ہے، لیکن عام خیال یہی ہے کہ اس کی ابتدا پیغمبر اور سلطان جہاں سلیمان علیہ السلام سے ہوئی۔ عہد نامہ عتیق میں کتاب امثال و ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اگرچہ بعض عالموں کے نزدیک اس میں تمام کہاوتیں پیغمبر کی نہیں ہیں۔ کہاوتوں کی خصوصیت اور افادیت پر نظر کیجیے تو خوشی اور حیرت کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ وہ زبان و ادب میں پھول کی مہک، نزاکت، رنگ اور تازگی کا مقام رکھتی ہیں۔ ان میں قومی خصوصیات کے اشارے ہیں، تمدن کی جھلک ہے، مختلف تاریخی عہد نظر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہت سی کہاوتیں قانون کی نوعیت کی ہیں، اگرچہ وہ آئین اور ضابطے اب منسوخ ہو چکے ہیں۔ بعض کہاوتوں سے قدیم رسم و رواج کا پتہ چلتا ہے۔ ان سے طبی مشورے نیز موسم کے متعلق عقیدوں کی جانکاری ہوتی ہے۔ کہاوتوں میں توہمات بھی رچ بس گئے ہیں۔ بعض شاعروں نے متروکات کی طویل فہرست شائع کی ہیں، لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ کہاوتوں نے متروک الفاظ کو محفوظ کر لیا ہے۔ غور کیجیے تو کہاوتیں ادب کو بے جا لمبی لمبی تشریحوں سے بچانے اور کفایت وقت کی ایجاد ہیں اور تاثیر کا فیض پہنچاتی ہیں۔ ان کا نمایاں اور صنف صاف گوئی ہے۔ اس طرح آئین کی نظر میں ادنا اور اعلیٰ کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح کہاوت کی نگاہ میں تمام انسانی طبقات برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ کہاوت میں شخصیت پرستی نہیں ہوتی، یہاں خوبیوں اور خامیوں کو خلوص اور انصاف کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تمام انسانی طبقات کی نادانی اور دانشوری کا علم سچائی کے ساتھ قاری تک پہنچتا ہے۔ کہاوت جس فرد کو نشانہ بناتی ہے اس کو چھلنی کر دیتی ہے۔ اسی گہرے تاثر اور خلوص کی بنا پر کہاوتوں کو قبول عام کی سند ملی ہے۔ ان کی اہمیت برقرار ہے۔ کہاوتوں کے مواد میں اتحاد، قومی یکجہتی، انسانی دوستی کی فضا جلوہ گر ہے۔ دنیا کے مختلف زبانوں کی کہاوتوں کے مطالعے سے اس بات کی سچائی کا ثبوت مل جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو ہندی کے بیشتر محاوروں اور تمام تر کہاوتوں میں قدر مشترک پائی جاتی ہے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپڈیٹس ملتی رہیں۔